پارٹی نے اگر ڈیلیور کرنا ہے، پارٹی نے خان کو آزاد کرنا ہے، پارٹی نے تحریک چلانی ہے، پہلے اس سے جان چھڑانی ہے۔ صاحب یہ آپ کے اراؤنڈ پی ٹی آئی میں اتنی کنٹروورسی کیوں ہوتی ہے؟ اب اتنے سارے رہنما آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی شاید آپ نے سنا بھی ہو، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی رکنیت بحال ہونی چاہیے۔ آپ کی رکنیت کو بار بار معطل کرنے کے اندر سب سے زیادہ کون کارآمد ثابت ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں میری مقبولیت جو ہے وہ واحد ریزن ہے جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہی میرا گناہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے 9 مئی کے بعد جن ورکروں کے ساتھ نکلا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ نکلے، اور ان سب کو یہ وہ ایام یاد ہیں جب ہم نے اکٹھے مارے کھائی، تکالیف اٹھائی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی بیانیے میرے خلاف بناتے ہیں ان پہ یقین کسی کا نہیں آتا ہے۔ پہلا آدمی ہوں پی ٹی آئی میں جس کو 3 دفعہ نکالا گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں جس کو نکالا جاتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن میرے لیے ورکر ہمیشہ کھڑا رہا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ خان نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ لیڈرشپ آپ کو ڈمپ کرانا چاہتی ہے، میں ایسا نہیں۔ کون سی لیڈرشپ؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ یہی محترمہ علیمہ خانم ہے، ان کو آپ سے کیا سلمان وہ لیڈر اکرم تو نہیں ہے، وہ تو بہن ہے نا؟ دیکھیے آج کل جب سے بشرا بی بی اندر گئی ہیں وہ سول پروپرائٹر ہو گئی ہے۔ ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست؟ نہیں، علی ظفر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، حقیقت کی بات اگر وہ کریں گے نا تو سارا لینا دینا انہیں کا ہے۔ پی ٹی آئی بھی موروثی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی؟ فی الوقت وہ کوشش کر رہی ہے کہ پارٹی، اور میرا خیال ہے کوشش اس کی 90% کامیاب ہو چکی ہے۔ 1 سال میں انہوں نے پارٹی کو تقریباً ٹیک اوور کیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے، وایا ہو مروت صاحب؟ مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپریشنل ہیڈ ہیں بحیثیت سیکرٹری جنرل کی، اور پھر انصاف لائر فورم کا صدر چینج کیا، اس کے بعد یوتھ کا صدر چینج کیا، اس کے بعد آئی ایس ایف کا صدر چینج کیا، اور پھر انہوں نے آگے پاکستان میں ساری تنظیمیں چینج کر دی۔ اور جو نہیں مانتا ہے اس کا شرمجھ جیسا ہوتا ہے۔ اور جو آج آپ نے اگر اس کے انٹرویو سنے ہو، جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، یہی وہ زبان ہے جو پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کے ساتھ وہ استعمال کرتی ہے۔ اور لیکن میں نے تو بشرا بی بی کے بارے میں بھی یہی سنا تھا کہ وہ بھی کافی سخت زبان استعمال کرتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بڑے ناراض ہو کے نکلے تھے اس میٹنگ سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس میٹنگ میں نکلے تھے اور احتجاج انہوں نے کیا تھا، لیکن مجھے بشرا بی بی کی تلخ کلامی کا اتنا تجربہ کوئی نہیں ہے جتنا میرا ان کا ہے۔ اور جو آج لیکن آپ ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ بھی تلخ زبان استعمال کرتے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں اس کی میں نے ایمبیشنز نہیں دیکھے ہیں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی، یہ ایمبیشنز اس کے میں نے نہیں دیکھے۔ علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی ٹیک اوور کرنے کا وہ تو میں نے ان سے سنا ہے، لیکن وہ تو ایز اے بہن چاہ رہی ہے نا کہ عمران خان صاحب باہر نکلے۔ وہ تو آپ سب پہ الزام لگاتی ہیں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگ لیڈرشپ انجوائے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد، آپ نہیں چاہتے کہ وہ باہر ہیں جیل۔ 1.25 سال میں، اور بالخصوص بشرا بی بی کے جانے کے بعد تمام معاملات پہ اچھائی ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کب جانا ہے، ایم این ایز نے جانا ہے، کنہوں نے جانا ہے، خان سے کس نے ملاقات کرنی ہے، کے پی ہاؤس میں کب میٹنگ ہونی ہے، احتجاج کس طرح کرنا ہے، سارے فیصلے تو وہ کرتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب سننے والے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی؟ ان کے تو آپس میں بڑے ٹپس چلتے ہیں نا؟ نہیں، گنڈاپور صاحب صرف علی امین گنڈاپور صاحب نہیں، آج پارلیمانی کمیٹی کی اجلاس میں جنید اکبر خان نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اور ورکر کی طلاق کراؤں گی۔ تو یہ زبان تو سب کے ساتھ ہے اس کی، ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا، ایک میں تو نہیں ہوں۔ بیرسٹر گور کے بارے میں جب انہوں نے کہا کون گور، اور یہ پنجوتا نہیں، میدر پنجوتا کو جو انہوں نے لائیو پہ جو بات کی، وہ جو خواتین کی صدر ہیں ونگ کی، اس کے حوالے سے یہ جو آج میرے حوالے سے زبان استعمال کی ہے کیمرے کے سامنے، بے غیرت کہنا، بے شرم کہنا، ٹاؤٹ کہنا، یہ زبان یہی زبان ہوتی ہے بینو جو سب کے ساتھ استعمال کرتی ہے۔ ہر وہ شخص ٹاؤٹ ہیں جو اس کے آگے ٹھہرا ہوا ہے، اور ہر وہ شخص جو ہیں خان کا جیالہ ہیں جو خان صاحب تک یہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں مروت صاحب؟ نہیں، کیونکہ ملاقات جو ہیں انہی کی وساطت سے وہ آج نہیں تو گوہر صاحب بھی تو ملتے ہیں نا؟ گوہر صاحب نہیں بتاتے جا کے؟ گوہر صاحب کو آج میں نے کہا پارلیمانی کمیٹی میں نے کہا یہ دیکھیں اس سے برا وقت پارٹی پہ تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ آج بھی اگر آپ لوگ خان کو آگاہ نہیں کرتے اس اندیشے کی وجہ سے کہ یہ ناراض ہو جائے گی، تو پھر میں نے کہا پارٹی تو تتر بتر ہو جائے گی۔ اور آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے، میری تائید میں کھڑے ہو کے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بس کریں،
اچھا بس ہوں گی؟ جی بس ہوں گی علیمہ خان صاحبہ یا بس کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بات پہ تو میں اور پوری پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ خان کبھی اس کا یہ رول نہیں چاہتے ہیں جو اس نے ایزیوم کیا ہوا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا آپ نے ایک بات فرمائی ہے کہ 14 اگست کو آپ نہیں نکلیں گے اور 14 اگست کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. پارٹی کہہ رہی ہے بڑا احتجاج ہونا ہے، پارٹی کہہ رہی ہے ہم سب نکلنے کو تیار ہیں، پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ایکچول انڈیپینڈنس کا احتجاج ہی ہم تب کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہونا نہیں ہے. 5 اگست کو ہوا احتجاج آپ کی رائے میں؟ آپ بتائیں، آپ پی ٹی آئی سے تعلق میں نے تو کہا ہوا ہے کہ مایوسی تھی، اور نہ 14 اگست کو جو ہیں. دیکھیے ان احتجاجوں کا فائدہ کیا ہے؟ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کریں. خان کی رہائی 14 اگست کو ایسے احتجاجوں میں پاسبل ہیں کہ لوگ اپنی طرح خود نکلیں، اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. احتجاج خان نے لفظ تحریک کا استعمال کیا تھا اور پیک، اس کا مطلب یہ تھا کہ تحریک چلائیں، لوگوں کو جمع کریں اور پھر اس کو ان پاکستانیوں کو قائل کریں کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کا نکلنا ضروری ہے. جس دن 4-5 لاکھ لوگوں کی قدموں کی گونج اسلام آباد کے فضاؤں میں سنائی دے گی، وہ تحریک کا کلائمیکس ہوگا اور وہ خان کی رہائی کا. اسلام آباد تک تو کوئی نہیں آنے کو تیار ہے مروت صاحب. دیکھیے آئیں اپنے علاقوں کے اندر اپنے علاقوں میں یہ 10 دفعہ جائیں، اپنے علاقے تو چھوڑیں، کراچی اور سندھ میں 10-10 لاکھ لوگوں کو جمع کریں، نتیجہ ڈاک کے 3 پات. آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد آئیں دوبارہ چڑھائی کریں، اس کے لیے گورنمنٹ بھی تیار بیٹھی ہے. چڑھائی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. اچھا. احتجاج کا کہ آرٹیکل 16 دیتا ہے. لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے دیکھیں ایک ہمیں موقع دیا تھا نا کہ سنگجانی پہ بیٹھ جائیں، لیکن ہم آ گئے. وہ تو بشرا بی بی کا ڈیسیجن تھا نا. وہ ڈیسیجن دیکھیے، ڈیسیجن بشرا بی بی پہ کیوں ذمہ داری ڈالے؟ ڈیسیجن پارٹی کا تھا، اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں جاتے ہیں تو وہ لاکھ کہتی، ورکر نہ جاتے، پارٹی نہ جاتی. سو الٹیمیٹلی اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف ایک اور سوال جو شاندانہ گلزار صاحبہ نے اٹھایا وہ یہ کہ وہاں سے شہباز گل اور شہزاد اکبر جو مرضی کہہ لیتے ہیں، آپ یہاں کچھ کہتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. ان کو وہ لیوریج کیوں ہے جو آپ کو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ علیمہ خان کے گروپ کے لوگ ہیں اور یہ سوشل میڈیا کو بھی وہی ڈیل کرتی آئی ہے. میرے 9 مہینے سے 10 مہینے سے جو مجھے گالم گلوچ پڑ رہی ہے، پارٹی سے نکال بھی دیا. اب گالم گلوچ نے اتنا نقصان کر دیا کہ اب میں اس مقام پہنچا ہوں نا. میں نے علیمہ خانم کے بیٹے کی بات کی کہ اس کا بیٹا گرفتار کیوں نہیں ہو رہا ہے. حسان نیازی گرفتار ہوا، وہاں کور کمانڈر کے گھر میں اس پہ الزام لگا کہ جی اس نے یہ لہرائی، ویڈیو بھی تھی سامنے. اب اس کے دائیں جانب تو یہی حضرت ہیں، شیر شاہ اس کا بیٹا. وہ 9 مئی کے بعد اچانک پراسرار طریقے سے لندن چلا گیا، اس کا دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، پھر یہ 2 سال بعد واپس پاکستان آیا. تو وہ آپ کو ڈاؤٹ کہہ رہی ہیں، آپ انہیں یہ جی لقب دے رہے بالکل ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروجیکٹ ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اسی نقطہ نظر سے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر خان صاحب کی لائف کو کچھ ہوتا ہے تو پھر گھر کے اندر سے لوگ آئیں گے اور پھر یہ، اور اس کی تو ساری کوششوں کا محور ہی یہی ہے کہ کسی طرح بھی ہو میں اس پہ قابض ہو جاؤں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگلا، اگر واقعی میں پارلیمانی پارٹی یہ آمادہ کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے کہ آپ کو واپس لیا جائے؟ دیکھیے پارٹی نے اگر ڈیلیور کرنا ہے، پارٹی نے خان کو آزاد کرنا ہے، پارٹی نے تحریک چلانی ہے، پہلے اس سے جان چھڑانی ہے. یہ جب تک ہوگی یہ کسی کو کام کرنے نہیں دے گی.